بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں، اور عمران خان کے اصل دشمن پارٹی کے اندر یا پارٹی کے باہر کون ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کی جائے گی، اور سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف عملاً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خیبر پختونخوا تک محدود ہو چکی ہے، اگرچہ پنجاب اور سندھ اسمبلیوں میں بھی ان کی نشستیں موجود ہیں، لیکن میں نے عملاً کہا ہے، عملاً اس طرح کہ اس وقت حکومت پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی بڑے سرکردہ رہنما ہیں، پارٹی عہدوں پر فائز ہیں، ان سب کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے۔ اور ایک اور اہم بات وہ یہ کہ یہ تمام کے تمام جو اس وقت بڑے بڑے امپورٹنٹ عہدوں پر فائز لوگ ہیں، یہ نو وارد ہیں، یعنی یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ہیں، نہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں میں ان کا شمار ہو سکتا ہے جنہوں نے پارٹی کو آغاز میں جوائن کیا ہو، یا یہ سینئر کہلائے جا سکتے ہوں کسی بھی حوالے سے۔ مثال کے طور پر پارٹی کے جو چیئرمین ہیں اس وقت بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے پارٹی کو جوائن کیا جناب جولائی 2022 میں، اور جو پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب خان، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں فروری 2018 کو شمولیت اختیار کی، یعنی انتخابات سے 2018 کے انتخابات سے چند ماہ پہلے، تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 5 ماہ پہلے۔ اسی طرح جو پارٹی کے ایک اور سینئر رہنما ہے جو کہ اکثر تنازعات کا شکار رہتے ہیں، کنٹروورشل ہیں، اپنی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس کے حوالے سے، شیر افضل مروت، انہوں نے بھی اپریل 2018 میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور تینوں کے تینوں اس وقت اہم عہدوں پر ہیں۔ ایک اور رہنما سردار لطیف کوسہ جو کہ پارٹی میں نائب صدر ہیں، اور شیر افضل مروت بھی سینئر نائب صدر یا نائب صدر ہیں۔ اسی طرح سردار لطیف کوسہ نے دسمبر 2023 کو پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 4 رہنما جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ چاروں کے چاروں اس وقت قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں۔ عمر ایوب خان تو پہلے بھی الیکشن جیتے رہے ہیں، ان کا ایک اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے ضلع ہری پور میں، ان کا اثر و رسوخ ہے ان کے خاندان کا، ان کا، لیکن باقی تینوں امیدوار اگر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ ہوتا تو آپ یقین کیجئے وہ الیکشن کبھی نہ جیت سکتے۔ اس کے باوجود وہ دھاندلی کا شور و واویلا کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جناب عمران خان کے دشمنوں کی۔ جناب عمران خان کے کچھ ایسے دشمن ہیں جو کہ بظاہر ان کی پارٹی میں نہیں ہیں، لیکن ان کی تمام تر ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہ تمام کے تمام بیرون ملک مقیم ہیں، اور یہ اکثر اپنے یوٹیوب پروگرامز کے ذریعے، اپنے ٹویٹس کے ذریعے، اپنی دیگر سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیتے ہیں جس کا بالواسطہ طور پر نقصان عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ در حقیقت عمران خان کا بیانیہ ہی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک ہیں شاہین صاحبائی جو کہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے آئے روز پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں۔ ایک ہیں معید پیرزادہ، آپ جانتے ہیں ان کو بھی، ڈاکٹر معید پیرزادہ، وہ بھی ہاتھ سے کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ دوسرے ہیں وجاہت سعید خان، یہ بھی عمران خان کے زبردست حامی ہیں۔ یہ وہی ہیں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹبوں میں لیٹ کر تصاویر بناتے تھے کہ دیکھیں جی یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے کتنے کشادہ باتھ روم ہیں اور کس طرح اس میں پرتعیش قسم کے باتھ ٹب وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک ہیں، وہ تو خیر آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں سے پاکستان تحریک انصاف نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، وہ عادل راجہ اور حیدر مہدی، دونوں فوجی جن کو کورٹ مارشل کیا گیا اور سزائیں سنائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک ہیں صابر شاکر، وہ بھی ہاتھ سے کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ عمران ریاض خان،
قدرے دھیمے لہجے میں، لیکن اب بھی وہ عمران خان کا بیانیہ لے کر آگے چل رہے ہیں، اور یہ تمام کے تمام لوگ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پارٹی کے اندر جو سین وائسز ہیں لائک شبلی فراز اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، علی محمد خان، ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے یا دبائے جانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اب گزشتہ روز ہی شہریار افریدی نے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں برملا یہ کہہ دیا کہ جناب ہم تو اگر مذاکرات کریں گے تو کس سے کریں گے؟ صرف آرمی چیف سے اور DGISI سے، کیونکہ حکومت کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں بقول ان کے۔ اب یہ سیاسی جماعت کا بیانیہ یہ ہو، سوچ یہ ہو کہ اس نے مذاکرات کرنے صرف ملٹری یا آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک مرتبہ پھر فوج کو سیاست میں دھکیلنا چاہتے ہیں، جو آلریڈی سیاست میں اس کا ایک مخصوص کردار ہے جس پر وہ ماضی میں تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ان سے معاملات طے کر کے دوبارہ اقتدار میں آنے کی راہ ہموار کی جا سکے، جو بظاہر ناممکن نہیں تو مشکل ترین کام ضرور دکھائی دیتا ہے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنا چاہتی ہے مذاکرات کے حوالے سے، یعنی ایک تمام حجت یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں وہ کر رہی ہے کہ دیکھیں جی ہم ان کو بارہا ان کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن یہ اپنے احتجاجی موڈ سے باہر نہیں آ رہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف قومی اسمبلی ہو یا سینٹ میں تمام ان عہدوں کی خواہش مند ہے، وہ عہدے حاصل کر رہی ہے جو پارلیمانی جمہوریت میں کسی بھی اپوزیشن کا حق ہوتا ہے یا روایتاً اس کو دیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مختلف قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین شپ، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین۔ ویسے تو پاکستان تحریک انصاف COD یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی، جسے ہم میثاق جمہوریت کے نام سے جانتے ہیں، اس کے سخت خلاف ہے، لیکن یہ روایتی طور پر یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا جو عہدہ ہے، یہ میثاق جمہوریت کا ہی ثمر ہے، جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ جناب یہ روایتی طور پر یہ عہدہ لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کے پاس جائے گا، یعنی اپوزیشن کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ اس کا چیئرمین ہوگا۔ تو اب یہ ساری صورتحال کے پیش نظر دوسری جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب میری طرف سے تو ہاں ہے، یعنی عمران خان کی جانب سے تو ہاں ہے۔ اب انہوں نے عمران خان نے بقول شبلی فراز کے ایک اجازت دے دی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات کریں، حکومت سے بھی مذاکرات کریں، یعنی عمران خان کی جانب سے یہ ہاں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا حکومت واقعی مذاکرات کی پیشکش میں سنجیدہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرے گی یا اس کی فیسیلیٹیشن میں اپنا کوئی کردار ادا کرے گی؟ ایک اور بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اولین شرط یہ ہے کہ بانی PTI عمران خان کو رہا کیا جائے، جو کہ اس وقت حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے، عدالتوں نے ان کو سزائیں دی، ہاں عدالت ان کو بری کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک چیز جس پر نہ حکومت پیچھے ہٹ سکتی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ سکتی ہے، متعدد بیانات موجود ہیں۔ ایک تو 9 مئی، اس میں جو واقعی ملوث جو لوگ ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا یہ وہ لوگ جو اس وقت پاکستان میں انتشار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو معاشی عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تو کیا اس صورتحال میں مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ کہا جاتا ہے کہ ویٹ اینڈ سی، دیکھیے اور انتظار کیجیے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔